بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تجارت میں شراکت کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور شراکت میں لاسٹ ٹائم ہم نے رجسٹریشن کی بات کی تھی۔ آج ہم نیکسٹ بات کریں گے شراکتی حصہ داروں کی اقسام، کہ شراکت میں جو لوگ بطور حصہ دار شامل ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ان میں ہے کارکن حصہ دار۔ کارکن حصہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جو بزنس میں پیسہ بھی لگاتے ہیں، سرمایہ بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں بزنس کے انتظامی امور میں اپنا حصہ بھی لیتے ہیں۔ مطلب وہ کاروبار کو چلانے میں عملی طور پہ شامل ہوتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کاروبار کو ترقی دینے میں اور کاروبار کے ہر معاملات کو دیکھنے میں۔ دوسری قسم کے کارکن یا کہہ سکتے ہیں یا حصہ دار ہوتے ہیں وہ غیر کارکن کہلاتے ہیں، ان کو انگلش میں سلیپنگ پارٹنر بھی کہا جاتا ہے۔ سلیپنگ پارٹنر مینس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار میں صرف پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے انتظامی امور میں حصہ نہیں لیتے، یعنی کاروبار میں عملی طور پہ ان لوگوں کا کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو منافع میں حصہ دار بنایا جاتا ہے، نقصان میں بھی حصہ دار بنایا جاتے ہیں، لیکن یہ بزنس کے معاملات میں زیادہ اپنا حصہ نہیں ملاتے، نہ اس میں زیادہ بات چیت کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اکاؤنٹس دیکھنے کی کوئی اجازت ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے حصہ دار ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نمائشی یا برائے نام، نامینل پارٹنر۔ یہ برائے نام سے مراد اس لیے ہے کہ ان کا اچھا نام ہے، گڈ ول ہے ان کی، اس لیے ان کو کاروبار میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ادروائز نہ تو یہ کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں اور نہ ہی یہ کاروباری امور چلانے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اچھی کاروباری شہرت رکھنے کی وجہ سے شرکاء کی لسٹ میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کا اس بزنس پہ اعتماد بڑھے اور کاروبار جو ہے اس کی گڈ ول میں مزید بہتری آ سکے۔ کاروبار میں ان کا کوئی منافع یا حصہ ان کا نہیں ہوتا، نہ نفع نقصان میں شامل ہوتے ہیں، صرف اور صرف ان کی گڈ ول کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو نامینل پارٹنر یا نمائشی برائے نام حصہ دار کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم کے پارٹنر ہیں جن کو ہم نابالغ حصہ دار کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ دار ہیں جن کی عمر ابھی 18 سال سے بھی کم ہوتی ہے، نابالغ حصہ دار ہیں۔ نابالغ حصہ دار ان کے منافع میں حصہ دار ہوتے ہیں، نقصان میں حصہ دار نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان بالغ حصہ دار خود ہی برداشت کریں گے، جو اس کے حصے میں آئے گا نقصان۔ بالغ ہونے کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر سے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار میں شامل رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا۔ نابالغ حصہ دار کو سٹارٹ سے کسی بھی بزنس میں شامل کرنا قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حصہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو جو نابالغ ہوں ان کو کاروبار میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام بقیہ جو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ۔ اگر وہ سب لوگ رضامند ہو جائیں کہ کسی نابالغ کو ہم اس لیے شامل کر لیں کہ اس کے فادر جو ہمارے یا اس کی مدر جو بھی ہمارے پارٹنر تھے، ان کا حصہ بزنس سے ایکسکلوڈ نکالنے کی بجائے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، تو کسی نابالغ کو بھی حصہ دار بنانے پہ سب راضی ہیں تو پھر اس کو حصہ دار بنایا جا سکتا ہے، ادروائز بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پانچویں قسم کے حصہ دار ہوتے ہیں جن کو ہم سینئر حصہ دار کہتے ہیں۔ سینئر سے مراد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا سرمایہ زیادہ ہے، اور سینئر سے مراد یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کا کاروباری تجربہ زیادہ۔ تو ایسا حصہ دار جن کی عمر، کاروباری تجربہ اور دوسرے سرمایہ کے معاملات دوسروں سے زیادہ ہوں، ان کو پارٹنرشپ میں سینئر حصہ دار کہا جاتا ہے، اور ان کا نفع نقصان کا تناسب ان کے لگائے ہوئے پیسے کے برابر یا اس سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جونیئر حصہ دار، ایسے حصہ دار جو کاروبار میں نئے نئے شامل ہوتے ہیں، جن کا سرمایہ کم ہوتا ہے، جن کا تجربہ کم ہوتا ہے، جن کی عمر کم ہوتی ہے، یا جن کا کاروباری معاملات میں جو اثر و رسوخ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں نالج کم ہوتا ہے، سیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں آپ جونیئر حصہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جونیئر سے مراد سرمایہ میں کم حصہ لگانے والا اور سرمایہ کاروبار میں کم تجربہ رکھنے والے حصہ دار کو جونیئر حصہ دار کہا جاتا ہے۔